السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، آج بہت ہی اہم مسئلہ لے کے آیا ہوں۔ آج کل بہت سارے حضرات سوال کرتے ہیں کہ شادی شدہ لڑکی نکاح پر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ یعنی ایک بات سمجھے کہ کوئی لڑکی کا شوہر انتقال نہیں ہوا ہے یا اس شوہر نے اس کو طلاق نہیں دیا ہے، اس کے شوہر کے حیات میں رہتے ہوئے، شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے وہ لڑکی کسی اور جگہ شادی کرے گی، چاہے باپ کے دباؤ کی وجہ سے ہو یا اپنے کسی چکر کی وجہ سے ہو، کیا جائز ہے نکاح کرنا یا جائز نہیں ہے؟ مکمل تفصیل آپ کی خدمت عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنا نکاح سے متعلق کہ نکاح میں چند چیزوں کو ہونا ضروری ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ نکاح ایسے ناسور بنا دیے ہیں کہ آدمی سوچنے سے گھبراتا ہے، ان کے سر کے بال بھی پک جاتے ہیں نکاح سے۔ لیکن شریعت نے بہت آسان بنا ہے۔ شریعت میں نکاح میں دو چیز فرض کیا ہے، دو چیز ضروری ہے۔ نمبر ایک، قبول کو کہنا، یعنی قبول ہے، عربی میں اس لفظ کو کہنا ضروری ہے۔ اور اس میں بھی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ ہے تو قبول ہے لفظ کہنا پڑے گا، اور اگر وہ پہلی مرتبہ شادی کرے یعنی کواری لڑکی ہے، نوجوان لڑکی ہے، اگر شادی کرے پہلی مرتبہ تو اس کا رونا بھی قبول مانا جائے گا۔ اگر قبول نہیں کر رہی ہے لیکن اگر اس کا رونا ہوا تو رونا مر جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ قبول لفظ کا استعمال کر لے، زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا نمبر ہے کہ کوئی اگر دوسری مرتبہ شادی کر رہی ہے، یعنی اس کا شوہر انتقال ہو گیا ہو یا شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہو یا کوئی وجہ میں چھوڑ دیا ہو، تو اس کے لیے قبول ہے کہنا ضروری ہے۔ ایسے رونے سے پٹنے سے نہیں چلے، کیونکہ وہ دوسری مرتبہ شادی کر رہی ہے، ایک مسئلہ۔ دوسری چیز جو ضروری ہے، ایک تو ضروری ہے قبول ہے کہنا، دوسرا ضروری ہے کیا ہے کہ گواہ کو ہونا۔ دو گواہ نکاح کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک گواہ موجود ہے تو نکاح نہیں ہوگا، گواہ دونوں کو ہونا ضروری ہے، اور دونوں گواہ قبول ہے، دونوں ایک ساتھ سننا بھی ضروری ہے۔ کوئی اگر کہہ رہے قبول ہے اور دونوں گواہ کا موجود ہونا دونوں جگہ پر یہ لازم ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کے علاوہ دونوں میں سے ایک چھوٹ گیا تو نکاح موجود نہیں ہوگا، نکاح درست نہیں ہے، شادی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کا شوہر زندہ ہے، اب اس شوہر نے اس کی بیوی کو طلاق نہیں دیا، یعنی کسی لڑکی کو طلاق نہیں دیا ہے، یا اس لڑکی نے اس سے خلا نہیں لیا ہے، اب اس کے طلاق کے دیے بغیر یا اس سے خلا لیے بغیر وہ لڑکی کسی اور جگہ شادی کر رہی ہے تو شادی کرنا بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہوگا، ناجائز و حرام ہوگا۔ کیونکہ شریعت نے بیوی کو حق نہیں دیا، کسی لڑکی کو حق نہیں دیا کہ کسی شوہر کے ماتحت میں رہتے ہوئے، کسی شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے اب کسی اور سے شادی کر لے، خواہ وہ خود کی مرضی سے کر رہے ہو یا خواہ ہو اپنے والدین کے پیسر میں کر رہی ہو۔ اگر وہ خود کی مرضی سے کر رہی ہے کہ شوہر نے طلاق نہیں دیا پھر وہ کسی اور جگہ شادی کر رہی ہے، یا خود وہ خلا نہیں لیا پھر دوسری شوہر سے شادی کر رہی ہے، تو یہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ زنا ہوگا، وہ خود گناہ گر مبتلا ہوگی۔ لیکن اگر اس کام میں یعنی والدین نے کیا کیا، نکاح دے دی کسی لڑکے سے، اب سمجھ گئے کہ یہ لڑکا بہت ہی گندا ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، شرابی ہے، اب اس سے طلاق نہیں لے رہے ہیں۔ دوسرا نمبر، عورت خلا بھی نہیں لے رہی ہے، اب والدین نے کہہ رہے اس کو اپنے حال رہنے دو، تم دوسری سے شادی کر لو۔ اگر والدین اس لڑکی کی رضامندی کے علاوہ زبردستی پیسر دے کر دھمکا کر اگر شادی کروا رہے ہیں، شادی تو نہیں ہے اور یہ زنا کری ہوگا، اور اس زنا کری کے گناہ والدین پر بالکل عائد ہوگا، یعنی تمام گناہ والدین کو ملیں گے۔ کیونکہ مرد کے لیے تو 4 شادی جائز ہے، لیکن عورت کے لیے اگر نکاح موجود ہے پھر دوسرے کی شادی نہیں کر سکتی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر وہ شوہر نے اگر طلاق دے دیا ہو یا خلا لیتے ہوں تو یاد رہے عدت کا گزرنا بھی ضروری ہے، عدت گزرنا بھی ضروری ہے۔ یار عدت میں چند بات عرض کروں گا۔ عدت کیا ہے؟ عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن گزرے گا، اس کے بعد وہ لڑکی کسی اور جگہ شادی کر سکتی ہے۔ 4 ماہ سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی، وہ شادی نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا، بلکہ قرآن صاف صاف کہا ہے اس کے بارے میں۔ اب کیا ہے، یہ چاند کے تاریخ سے، اگر چاند کے پہلے تک طلاق دے رہے ہیں، اگر وہ طلاق دے رہے ہیں چاند کے 10 تاریخ 12 تاریخ 15 یا درمیان میں طلاق دے رہے ہیں تو 3 حیض کا عدت گزارنا ضروری ہے۔ 3 حیض کے بعد وہ پاک مانا جائے گا۔ 3 حیض کے بعد کیا ہوگا، دوسری شادی کر سکتی ہے۔ یہ کیا ہے، نارمل حالت کے لیے۔ لیکن اگر وہ طلاق دے رہے ہیں، پیگننٹ کوئی عورت ہے، بچہ پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، وضع حمل یعنی بچہ ہونے کے بعد وہ لڑکی شادی کر سکے کسی اور سے، چاہے وہ بچہ 1 مہینہ بعد پیدا ہو رہا ہو، وہ بچہ وضع حمل ہو رہا ہے 10 دن بعد ہو رہا ہو یا 1 گھنٹہ بعد ہو رہا ہے، یا طلاق کے اگر 10 منٹ بعد ہو رہا ہے تو اس کا عدت ختم ہو گیا، یعنی وضع حمل اس کا عدت ہے پیگننٹ عورت کے لیے۔ لیکن کوئی اگر وضع یعنی پیگننٹ نہیں ہے، یوں عام حالت میں ہے، اس کے لیے کیا ہے، 4 مہینہ 10 دن ہے، 4 مہینہ 10 دن ہے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے، اگر کوئی شخص شوہر کی موجودگی میں، کوئی لڑکی اگر شوہر کی موجودگی میں کسی اور جگہ شادی کر رہی ہے، چاہے خود سے کر رہی ہو یا والدین کے پیسر میں کر رہی ہے، تو یاد رہیے زنا کری ہے، اس سے بد کری ہے، اس سے بڑھ کر گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔
خیر یہ گناہ کریے، زنا کریے، اس سے بالکل جائز نہیں ہے، نکاح بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس نکاح کو برقرار رکھنا لازم و ضروری ہوگا، گناہی عمل ہے، اس لیے اس طرح چیزوں احتیاط کرنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام مسئلے کو آپ اگر دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں فقی ضوابط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 پر، در مختار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91 پہ، اور اسی طرح آپ کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 466 پر، اور اس سے مسائل نکاح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 281 پر موجود ہے۔ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات 2 چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ نیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔